آج میں آپ کے سامنے صرف بات نہیں، میں دلیل پیش کروں گا، دعویٰ نہیں کر، دلیل آپ کے سامنے رکھوں۔ مسجد میں اگر کسی جلسے میں آج مسلم ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز کو بلایا جائے، نہیں آئیں گے۔ بینکویٹ ہال کے اندر بلاؤ، دوڑے دوڑے آئیں گے۔ جمعہ کی نماز کے لیے ان کی پوزیشن یہ ہوگی، خطبے کے وقت آئیں گے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ دنیاوی تعلیم یافتہ کا دین سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں کی منطق لے آ کر کیا کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، کہ زیادہ تر آج مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اگر اس کی پرورش دینی ماحول کے اندر نہیں ہوئی، اس کے گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، ماں باپ اگر نمازی نہیں ہیں، گھر کے اندر اللہ اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑی مشکل سے ان کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بعد جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ ہمارا مستقبل، یہ ہمارا جنریشن جو آنے والا ہے، ہم انہیں ڈاکٹر تو بنانے کی فکر کرتے ہیں، لائر اور انجینئر بنانے کی تو فکر کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی فکر کی کہ ہمارا بچہ اسلام پر قائم رہے؟ کیا پرائیورٹی کے اندر اسلام ان کے اندر رکھا گیا؟ کیا ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ بیٹا تو ڈاکٹر نہیں بنے گا، چل جائے گا، لیکن مسلمان بن کر زندگی گزارنا؟ ہم نے یہ نہیں بٹھایا۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے جب ہمارا بچہ انگلش کے اندر بات کرتا ہے، کوئی ریسرچ پیش کرتا ہے، کوئی ڈگری پیش کرتا ہے، تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ پھر ہمارا بچہ چاہے جا کر کے مارکیٹ کے اندر دنیا داروں کے ساتھ شراب پیے یا زنا کے اڈے پر جائے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنس کا علم حاصل کرنا دہریت کی طرف لے جائے گا؟ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن حاصل کرنا انسان کو دہریہ بنا دے گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی کالج اور یونیورسٹیز اس وقت ہیں، ان سارے کالج اور یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ کا جائزہ لیجئے اور ماحول کا جائزہ لیجئے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 90% وہاں پڑھنے والوں کا ذہن ناپاک ہوتا ہے۔ پاک نہیں ملے گا۔ کالج اور یونیورسٹی کی بات تو بہت دور کی رہی، اب ہائی اسکول کے 9th کے بچے اور بچیوں کے بیگ کے اندر سے کنڈوم ملتا ہوا نظر آ رہا۔ اتنی بدترین سچویشن ہے اس وقت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، لیکن میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ آپ کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک جس بات کی فکر رکھنی ہے وہ قرآن کی بتائی ہوئی فکر کے مطابق فکر رکھنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو کیا فکر تھی؟ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، بیٹوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کیا،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور فکر کس بات کی؟ اپنے بچوں سے آپ نے سوال فرمایا ما تعبدون من بعدی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے جواب میں کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. بچوں نے کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں. ایک باپ کو سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کے سلسلے میں جس چیز کی رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے اسلام سے محبت کرے کہ یہ نہیں یار میں تو مسلمان، ڈر کے نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. جب تک کہ مسلمان ہونے پر فخر محسوس نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا.